بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نصیص نمبر 30 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا یسخر، مذاق نہ کرے، قوم، ایک قوم، من قوم، دوسرے قوم کا، عسا، امید ہے، ان یکونا، کہ ہو وہ، خیر منہم، بہتر ان سے، ولا نساء، نہ عورت من نساء، عورتوں سے، عسا، امید ہے، ان یکونا، کہ ہو وہ، خیر منہن، بہتر ان سے، ولا تلمزوا، اور نہ عیب نکالو، انفسکم، اپنے لوگوں میں، ولا تنابزوا، اور نہ چڑھاؤ، بالالقاب، لقبوں سے، برے لقبوں سے، بالالقاب، برے لقبوں سے، بئس الاسم الفسوق، برا ہے لفظ، الفسوق، گناہگاری کا، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون، بس وہی ظالم ہے۔ دیکھیے، یسخر، ساخرہ یسخر، یہ باپ سمع یسمع سے ہے، اور یہ کبھی یعنی یتعدی، کبھی متعدی من ہوگا اور کبھی متعدی بھی ہوگا، اور اس کا معنی مذاق کرنا، یعنی استہزاء کرنا وغیرہ، اس کے معنی آتے ہیں۔ عسا، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کا معنی یعنی امید، یعنی امید کے لیے آتا ہے، اور ان یکون بتاویل مصدر ہو کر اس کا اسم ہے، اور خیرن اس کے لیے خبر ہے۔ تلمزو، لمزہ، لمزن، یعنی یہ باپ ضرب یضرب سے ہے، یعنی کسی میں عیب نکالنا، برائی کرنا، طعنا وغیرہ دینا۔ انفسکم، انفسکم سے اپنے لوگ مراد ہے، یعنی عبارت عن بعض آخرین من جنس المخاطبین، یعنی اپنے ہی لوگوں سے مراد ہے۔ تنابزو، تنابزو فعل نہیں، باپ تفاعل، ایک تا معذوف ہے، یعنی تنابز، تنابزا، ایک دوسرے کو برے القاب یا برے ناموں سے پکارنا، گالی وغیرہ دینا، کسی کو ایک لنگڑے، کسی کو یا نسوارا وغیرہ، فلاں برے برے القابات وغیرہ سے پکارنا۔ اب دیکھو الاسم، یہاں پر لفظ الاسم، لفظ میں اس میں دونوں الف جو ہے نا وصلی ہے، تو یہ ملا کر پڑھتے وقت دونوں گر جائیں گے، کیونکہ وصلی ہے تو حمزہ وصلی جو ہے نا، یہ جب ملا کے پڑھتے تو بئس کے ساتھ جب پڑھیں گے تو دونوں الف گر جائیں گے، تو بئس الاسم الفسوق پڑھیں گے، بئس الاسم الفسوق پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس حمزہ وصلی کو گرانا یہ واجب ہوتا ہے، اور لام ساکن رہ جائے گا، اور ساکن کو حرکت دینی ہوتی ہے تو کسرہ دیتے ہیں، بس لام کو کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں یہی ایک لفظ ایسا ہے، اور عربی میں ایسے الفاظات بہت سارے ہیں، بہت سارے الفاظات ہیں، جیسے الاستقام ہے، اس کے دونوں الف وصلی ہے، بس کہیں گے یعنی نعمت استقامت وغیرہ۔ الفسوق، یہ الفسق کے ہم معنی ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ دیکھو، یہاں سے آگے اللہ رب العزت تمسخر کی ممانعت فرما رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہاں پر یا ایہا الذین لا يسخر قوم، تو قوم سے خاص کر مرد مراد ہے، کیونکہ وہ عورتوں کے امور کے ذمہ دار ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تو قوامون اصل میں قائم کی جمع ہے، جیسے کہ صوم صائم کی جمع ہے، اور جیسے زور زائر کی جمع ہے، اور قوم سے مراد یعنی مردوں کا مراد ہونا ظاہر ہے، کیونکہ اگر عورت اس میں داخل ہوتی تو ولا نساء نہ فرمایا جاتا، اور قوم اور نساء کے لفظ دونوں دیکھو، قوم اور نساء، یعنی یا ایھا قوم، اور اس سے آگے جا کے نساء، تو قوم اور نساء کے لفظ دونوں نکرہ لائے گئے، اس میں دیکھو جب دونوں نکرہ لائے تو اس میں دو معنوں کے احتمال ہے۔ نمبر ایک، بعض مومنین اور مومنات ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، فائدہ یہ عام ہونے اور ہر جماعت کے لیے تمسخر کو ممنوع قرار دیا۔ دیکھو یہاں یعنی رجل
یعنی رجل من رجل ولا امرأة من امرأة، یعنی مفردہ استعمال نہیں کیا بلکہ بتلانے کے لیے کہ بہت سے آدمی اور بہت سی عورتیں اس فعل کا یعنی اقدام کرتی ہے، اور اسی طرح بہت سے عورتوں کو کرنے والی ہے، اور اس حالات کو برائی کو ظاہر کیا۔ وعسى ان يكون خيرا منهن، تو یہ عسى ان يكون، تو یہ جملہ مستنف ہے، اور یہ جملہ نہیں کہ علت دریافت کرنے والی کے جواب کی جگہ لایا گیا ہے، یعنی ورنہ تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا حق یہ تھا کہ فا کے ذریعہ فا کے ذریعہ یہ ماقبل سے ملایا ہوا ہوتا۔ معنی پھر یہ ہوگا کہ ہر ایک کو اعتقاد کا رکھنا ضروری ہے کہ جس کا مذاق اڑایا گیا، اور بس اوقات تمسخر اڑانے والے سے بہت بہتر ہوتا ہے، یعنی اس لیے کہ لوگوں کو تو صرف ظواہر کا علم ہے، دلوں کے رازوں سے وہ واقف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز یعنی جس چیز کا وزن ہے وہ خلوص کیا ہے؟ خلوص قلب ہے، اس لیے مناسب ہے جب چیز اصل چیز کیا ہے وہ خلوص قلب ہے، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ کوئی اس شخص کے ساتھ استہزاء کی جرات نہ کر جس کو اس کی آنکھ یعنی حقیر قرار دیتی ہے، اس لیے کہ اس کو پراگندہ حالات میں دیکھا یا بدن میں عیب والا پایا تو وغیرہ، تو اس پر باتیں وغیرہ شروع کر دی، شاید کہ وہ ضمیر کے لحاظ سے مخلص ترین ہو اور دل کے اعتبار سے پاکیزہ تر ہو، جو کہ اس حالات کا یعنی اس حالات کا عکس ہے جس میں اس کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بس تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اس کو حقیر یعنی حقیر قرار دے کر یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اب دیکھو طعنہ زنی کے ممانعات بھی فرمو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ طعنہ دو ایک دوسرے کو، یعنی اپنے اہل دین کو طعنہ زنی نہ کرو۔ اللمز یعنی طعنہ مارنا اور زبان استعمال کرنا، یعنی معنی یہ کہ مومن ایک جان کی طرح ہے، جب ایک مومن نے دوسرے مومن کا عیب نکالا تو گویا کا اپنا عیب ہی نکالا، تو اس کا معنی اس طرح کہ ایسا کام نہ کرو جس سے طعنہ زنی کی جائے، کیونکہ جس نے طعنہ زنی والا کام کیا گویا کہ اس نے اپنے اوپر خود طعنہ زنی کی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ تنابزوا بالالقاب کا معنی یعنی القاب سے یاد کرنا، النبز برا لقب، اور تلقیب یعنی وہ لقب ممنوع ہے جس سے ملقب بھی کو ناپسندگی ہو اور اس سے اس کی مذمت قدح نکلتی ہو، تو جس لقب کو پسند کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ یہ ثابت بن قیس کے مطلب سے اس کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن راجع روایت جو وہ ہے یعنی ترمذی وغیرہ کی روایت، اسی طرح ثعلبی نے بغیر سند کی ایک روایت بھی نقل کی ہے، لیکن اصل روایت یہ ہے کہ یہ بنو تمیم کے کچھ لوگوں نے بلال اور جو ہے نا عمار اور صہیب رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑایا، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ یعنی گناہ کا نام لگنا برا ہے۔ الاسم یہاں تذکرہ کے معنی میں ہے، یعنی حقیقت اس کا تذکرہ جو لوگوں میں بلند و بالا ہو، یعنی گویا کہ تقدیری کلام اس طرح ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ تذکرہ کے معنی میں ہے، تو گویا کہ بئس ذکر المرتفع للمؤمنین بسبب ارتکاب هذه الجرائر ان يذكروا بالفسق، یعنی ایمان والوں کے لیے ایسا تذکرہ بلند ہونا بہت ہی برا ہے جو ان جرائم کی وجہ سے ہو، ان کا تذکرہ فسق سے کیا جائے، یعنی بعد الایمان کہہ کر بتلایا کہ ایمان اور فسق کا جمع ہونا جو ایمان کے لیے خطرہ ہے بہت ہی برا ہے، جیسا کہتے ہیں نا بئس الشان بعد یعنی کبرت الثبوت، یعنی عشق اور بڑھاپے کو جمع کرنا بہت یعنی بڑا خطرناک ہے۔ اب دیکھو یعنی ایک قول یہ کہ ان کے ہاں جو یہود یعنی یہود میں سے مسلمان ہوتا تو اس کو اس طرح برا کہتے یا یہودی یا فاسق وغیرہ بس وغیرہ الفاظات کے، تو اس پر تو اس بات کی ممانعت کر دی گئی، اور یعنی اور انہیں کہا گیا کہ آدمی کے مسلمان ہونے کے بعد اس کا تذکر یہودیت اور فسق کے الفاظ سے کرنا یہ بدترین تذکرہ ہے، تو گویا کہ یہ مختلف روایتیں ہیں جو اصل روایتیں جو میں نے ماقبل ذکر کر دیے۔ اب بدگمانی سے گریز کا حکم ہے، وَمَن لَمْ يَتُوب، جو باز نہ آئے گا اور جو باز نہیں آئیں گے اس فعل سے، تو اس سے جس سے اس کو روکا گیا فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی یہاں پر دیکھو فَأُولَئِكَ وَمَن لَمْ يَتُوب کہ من کا لفظ کا لحاظ اور معنی کا لحاظ کر کے واحد جمع صیغے وارد ہوئے ہیں، تو یہاں پر وہ یعنی وَمَن لَمْ يَتُوب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ومن کا جو ہے نا وہ معنی اور لفظ کا رعایت کرتے ہوئے یہاں پر ظالمون اور اولئک یہ جمع وغیرہ کے صیغے یہاں پر لائے۔ اب آگے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔